بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویور، جیسا کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، جو آج کی دو تین خبریں ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ تھی اس کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ تھی اس کے حوالے سے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر دو معزز جج صاحبان جو ہے نا انہوں نے کیس کو ہیئرنگ کرنی تھی، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جب سنگل جج صاحب نے فیصلہ دیا، اپیل ڈسمس کی، تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ دو ججز تھے، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کو سننا تھا. آج کیونکہ سوموار تھا، 1 دسمبر کو آج کیس ہیئرنگ کے لیے لگا، تو آج دو میں سے ایک جج صاحب جو ہے نا وہ چھٹی پہ تھے، اس کی وجہ سے جو کیس ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا. یہ تو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپڈیٹ، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس اگر سنا جاتا ہے تو وہاں، کیونکہ آج پی ایم ڈی سی کے وکیل نے بھی پیش ہونا تھا، وہاں سے کوئی نہ کچھ اگر ریلیف ملتا تو وہ ہمارے سامنے آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف حالانکہ پنجاب بار کونسل کی جو ہے نا وہ سٹرائک کے باوجود بھی جو لاہور کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ آج شاید ہیئرنگ نہ ہو سٹرائک کی وجہ سے، لیکن وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، انہوں نے کیس جو ہے نا وہ یو ایچ ایس کی طرف جو ہے نا ریفر کیا ہے. ڈے ون سے میں آپ کو ایک بات بار کہہ رہا تھا کہ بچوں کو کورٹ کے اندر بھی چلیں، اب یہ چلے گئے ہیں تو یو ایچ ایس وی سی یو ایچ ایس کو جا کے ملنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو کیسز کے اندر اب تو ظاہری بات ہے کہ پورٹل بھی کلوز ہو گیا، چیزیں بھی جو ہے وہ فائنلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. ہم تھوڑا سا کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے ہم کچھ بات کہہ جائیں، یا کچھ بچوں کی دل آزاری ہو. جو ایفرٹ کر رہے ہیں چلیں کرتے رہیں، وہ ایک الگ پروسیس انہوں نے چلایا ہوا ہے. تو اصل جو ایفرٹ تھی وہ تھی کہ آپ وی سی یو ایچ ایس کو، پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی کو، ان لوگوں کے اوپر اگر اسٹوڈنٹس متفق ہو کے انرجی لگاتے تو اس کا آؤٹ پٹ زیادہ آنا تھا. کیونکہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے، یا کسی ادارہ کے حوالے سے، یا ایکٹ کے حوالے سے، لا کے حوالے سے، ان میں عموماً کورٹس جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی، تو وہ کیس انہی کو ریفر کر دیتی ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر وہی سننے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے یو ایچ ایس کی طرف کیس کو ریفر کیا کہ وہ اس کو سنیں اور ان کا جو ہے نا وہ مداوع کریں. اب ظاہری بات ہے جب کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے تو جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس کو ڈسگریس فیل کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ ان کے ساتھ اپروچ کیا جائے یا کورٹ کے تھرو اپروچ کیا جائے، اس میں تھوڑا سا کافی ڈفرینس ہوتا ہے. جو اگر ڈائریکٹ بچے چلے جائیں، حالانکہ انیشلی جو ہے نا فریشر کے لیے کچھ ہمدردیاں بھی سننے کو آ رہی تھیں. پی ایم ڈی سی بھی آلریڈی لوڈ کے حوالے سے سٹانس لے رہی تھی. جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے وہ فریشرز کے لیے بھی سٹینڈ لے رہے تھے. وہ ساری کی ساری جو باتیں تھیں، جو نیوز تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ دب گئیں. ان کا جو ہے نا دوبارہ سے کسی قسم کی کوئی سنوائی یا پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اینی ہاؤ اب سننے کو یہی آ رہا ہے کہ 3 دسمبر کو، ان کے پرسوں جو ہے نا وہ یو ایچ ایس اس کے اوپر دیکھے گی، اس کے اوپر لائحہ عمل بنائے گی. اب کیونکہ میں پچھلے دن لاہور میں تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم وی سی یو ایچ ایس کو جا کے مل کے اسپیشلی جو کی ریکٹیفیکیشن اور گریس مارکس کے حوالے سے بات کی جا سکتی تھی. ایک اور خبر بھی یہاں پہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ سندھ کے جو بچے ہیں وہ بھی جو فریش ہیں وہ بھی کورٹ میں جا رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ سندھ کی لسٹ بھی لگ چکی ہے پرویزنل، اس کے بعد اب کورٹ میں جانا جو ہے نا میری سمجھ سے باہر ہے. اگر کوئی ایسا سوچ بھی رہے ہیں تو وہ اٹ از ٹو لیٹ، وہ بہت لیٹ کر دیا انہوں نے. اگر انہیں جانا بھی تھا تو وہ پہلے چلے جاتے، اس وقت شاید اب کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکے. اور جو یو ایچ ایس ہے، یو ایچ ایس آگے سے کیا اس کے اوپر موقف اختیار کرتی ہے، کیا لائحہ عمل دیتی ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں وہ وہاں وی سی کے پاس ملتے ہیں، ان کی جو لاجکس ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان میں کتنا وزن ہے. وہاں پہ آرگومنٹس جو ہے نا وہ بہت میٹر کریں گے. اگر آرگومنٹس اسٹرانگ ہوئے بچوں کی جانب سے، 2025 کے ایم ڈی کیٹ والوں کی جانب سے اگر
آرگومنٹ اسٹرانگ ہوئے تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. ادروائز جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاسٹ جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر آرگومنٹس کافی ویک تھے، جس کی وجہ سے سارا جو ہے نا سینیریو چینج ہو گیا. حالانکہ انیشلی بہت اچھا جا رہا تھا فریشر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس، لیکن آخری جو ہیئرنگ ہوئی جس میں ریپیٹرز بھی اپیئر ہوئے اور پی ایم ڈی سی کے نمائندہ بھی وہاں پہ پہنچے، تو اس وقت گیم جو ہے نا وہ کافی چینج ہوئی تھی. اینڈ یہ جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرا پلان یہی تھا کہ آج میں جو ہے نا آپ کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو، کیونکہ اب کافی سارے بچوں کے پورٹل کلوز ہونے کے ساتھ ساتھ جن کے میرٹ ہائی تھے ان کو ہوپ اور کنفرم بھی ہے ان کو کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا، وہ بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس ہمیں اب کیسے تیار کرنے ہیں. میرا موڈ تھا کہ آج میں اسی کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بناؤں، لیکن اس کا انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے. فی الحال جو یہ 2-3 اپڈیٹس تھیں ان کا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ رہے. تھینک یو ویری مچ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.